ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ورنہ تو کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا۔ لذت جو ملی ذکر علی کی تو یہ سمجھے، لذت جو ملی ذکر علی کی تو یہ سمجھے، ایسی تو کوئی اور تلاوت ہی نہیں ہے۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، من لا نعوده كصفت أغصانه۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی۔ نہج البلاغہ میرے مولا کا ارشاد آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ عجیب درخت اور لکڑی اور نرم یہ، مگر چونکہ دو معصوموں کی شہادت سے منسوب ہے یہ شب، دونوں میں ایک تو سرکار رسالت مآب حضرت محمد اور دوسرے سبط اکبر فرزند زہرا دلبند علی مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور دونوں ہی اخلاق کے لحاظ سے مشہور رہے۔ اور امام کا یہ ارشاد جو میں نے پیش کیا، من لا نعوده كصفت أغصانه، اس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ آپ تجربہ کرتے چلے جائیں، جتنا تناور درخت کہیے یا اس کا گدھا کہیے یا اس کی ٹہنی کہیے، اس کے اوپر پتے نہیں ملیں گے آپ کو، پتے جو ملیں گے آپ کو باریک باریک شاخوں کے اوپر ملیں گے۔ اور جس درخت کے اوپر پتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس درخت کے سائے میں آرام کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ کو سائے کی تلاش رہی ہوگی، دیوار کا سایہ تلاش کیا ہوگا، شاخوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، کبھی کوئی بھی سائے کی تلاش کرنے والا کسی کھجور کے درخت کے سائے میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ ظاہر ہے کھجور کے درخت کا سایہ ہی نہیں ہوتا تو بیٹھے گا کیا اس کے سائے میں کوئی؟ پھڑ پر سڑکوں کے یعنی روڈ کے کنارے سائڈ میں بھی دکانیں لگانے والے دیوار کا سایہ اور سہارا تو تلاش کر لیں گے، لیکن کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ کسی نے کھمبے کا سہارا لیا ہو، کسی بلی کے سہارے میں کوئی بیٹھ گیا ہو، کسی بانس کے سائے میں کوئی بیٹھا ہو؟ نہیں۔ مسافر بھی اگر آرام کرتے ہیں تو درختوں کے سائے میں، بارش سے بچنے کا بھی اگر کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے تو وہ بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ جس کا سایہ زیادہ ہو۔ میرے مولا کا یہ فرمان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر انسان کا اخلاق بلند ہے، اگر انسان کا مزاج اچھا ہے،
اگر انسان کے مزاج میں مٹھاس ہے، شیرینی ہے مزاج میں، ایسے کے پاس بیٹھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ملے گا۔ جن کا مزاج کڑوا ملا، جن کے مزاج میں کھٹاس ملی، جن کی زبان میں آپ کو شیرینی نہیں ملی، ایسوں کے پاس بیٹھنے والوں کی تعداد میں آپ کو اضافہ کبھی نہیں ملے گا۔ ایسوں کے پاس بیٹھنے سے پہلے لوگ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، ایسوں سے بچا کر چلتے ہیں کہ ایسوں کے اگر قریب جائیں گے، یہ تلخی سے گفتگو کریں گے، کڑواہٹ ان کے مزاج میں ملے گی، اور کڑواہٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے۔ آمنے سامنے ہو جانے کے باوجود بھی انسان نظریں بچا لیتا ہے، اور کبھی اگر اس سے پوچھا جاتا ہے فلاں صاحب کو دیکھا تھا، وہ آپ کو ملے تھے، تو جواب دینے والا یہی جواب دیتا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، دیکھنے کے بعد اندیکھی کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ دیکھنے کے بعد اندیکھی کی جاتی ہے، اور جن کا مزاج اچھا ہوتا ہے ایسوں کا اگر سامنا بھی نہیں ہوتا ہے تو انسان تلاش کرتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ اتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ اگر ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ بغیر دیکھے دوسروں کے ذریعے سلام پہنچوانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مزاج اچھا ہے، ان کا انداز اچھا ہے، ان کی گفتگو سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جو آپ کو ایسے ملے، جب ملیں گے زہر اگلیں گے، جب ملیں گے کسی سے دور کریں گے کہ لفظ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ لکھنؤ ہے، اب مجھے آپ پورے سال سنتے ہیں، طالب علم ہونے کا میں نے اقرار کر لیا ہے، جب ملیں گے کوئی ایسی کڑوی بات کہیں گے کہ قریب آنے والا بھی دور ہو جائے گا۔ متوجہ ہے نا؟ قریب آنے والا بھی دور ہو جائے گا۔ تو ایسوں سے اپنے ہی دور نہیں ہوتے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں، ایسوں سے صرف اپنے دور نہیں ہوتے، ایسے مزاج والوں کو نتیجے میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ایسوں سے جو دوست ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، پڑوسی بھی دور ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا انسان تنہا رہ جاتا ہے، پکارنے کے باوجود بھی کوئی اس کی پکار سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ صلوات محمد ایک کمسن سی آواز میرے کانوں تک آئی، بچے نے نعرہ لگایا، اور ابھی جو بڑی تعداد بیٹھی تھی وہ سب سناٹے میں تھے۔ یا تو یہ ہے کہ بچوں کی آواز نہیں آئی، ویسے اس کا تو میں اتنی تو میں بدگمانی نہیں کر سکتا کہ آواز جب مجھ تک آ گئی ہے تو میرے آس پاس والوں تک کیوں نہیں آئی ہوگی، اور آنے کے باوجود بھی ہمارا خاموش رہنا اس سے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے بچوں کی ہمت بڑھا دیا کریں۔ اچھا 4 مصرے مجھے یاد آ گیا، آپ بھی سن لیجیے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا۔ دیکھیے مصرے کے بعد، پہلے مصرے کے بعد جو دوسرا مصرع ہے اس میں پہلے لفظ بچہ آئے گا، اس کے بعد میں جو آخری مصرع اس میں بیٹا آئے گا۔ اب آپ فرق دیکھے گا دونوں کا، اور جن کے ذہنوں تک یہ مصرے پہنچ جائیں ان کے لیے پھر مجھے کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود بتلا دیں گے کہ ہاں انہوں نے کچھ سنا ہے۔ جنہوں نے سنا ہے وہی تو بولیں گے، اور جو سن ہی نہیں رہے اب وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہے خاموش رہ لیں یا نیند کی آغوش میں جائیں تو وہ جان لیں گے۔ لیکن آپ کو میرا مزاج پتا ہے، الحمدللہ مجھے کوئی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو سونے دوں گا میں، اور نہ دیتا ہوں، پرانی بات ہے کوئی نئی نہیں ہے، اور نہ کسی کو موبائل میں کوئی کارروائی کرنے دیتا ہوں میں۔ ایک سلوات پڑھ دے پہلے محمد۔ چلیے میرے مصرے سن لیجئے تاکہ بیداری جو ہے وہ ایک دم ہو جائے۔ آئیے آگے بڑھے، سلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ چلیے بہتر کر رہے ہیں، جو میزبان ہیں وہ سب کو پہلے اندر بھیج رہے ہیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس کورونا کے سبب جو ہے اس سال وہ تعداد ہر جگہ ہی کم ہے، مگر جو آ گئے ہیں وہ تو خاموش نہ رہے۔ سلوات پڑھ دے مصرے سن لیجئے تاکہ ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا سازگار ہو جائے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا۔
میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. میرا لکھنؤ ہے. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. دوسرا ہے بس چوتھا مصرع سن لیجئے, فیصلہ آپ کیجئے. دائیں بائیں دیکھ لینا کون خاموش ہے کون نہیں ہے, وہ آپ جانیے گا. مصرع پڑھنا میرا کام ہے. کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا, میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے نا بھائی, اس کے بعد ماتم بھی ہوگا اور ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی رہے گا, اور سکھانا نہیں پڑتا ہے, خود بخود ماتم سیکھ جاتے ہیں بچے. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا, میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی, میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا. صلوات محمد تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی, میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گئے. ہم سکھاتے نہیں ماتم, خود بخود بچے سیکھ جاتے. یہ تربیت ہے, یہ اس بارگاہ کا اثر ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم بچوں کو نہیں لائیں گے, نہیں سکھائیں گے, بیٹا ایسے خاموش بیٹھتے ہیں اور ایسے یہاں کے کچھ آداب ہیں یہ ہے, تو کیسے نہ پتہ چلے گا. بات اخلاق کی تھی, نہج البلاغہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی. تو اخلاق وہ چیز ہے اس کو تلاش کرنا نہیں پڑتا, خود بخود بتلا دیتا ہے وہ انسان اپنا کہ یہ میں باخلاق ہوں یا یہ. اچھا, اس کی خبر کہاں سے ملتی ہے کہ یہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے نہیں, اور گفتگو کا سلیقہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, زبان کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے. اس کا پتہ چلتا ہے اس زبان سے, اس کا پتہ چلتا ہے زبان سے. جب تک شٹر بند ہے دکان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کوئلہ ہے یا اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں. شٹر اٹھا خبر ہو گئی کون کون سا مٹیریل اس دکان میں رکھا ہے. جب تک انسان خاموش ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیسا مزاج ہے, کیسی طینت ہے, کیسی فطرت ہے, کیسی عادت ہے, کیسی خصلت ہے. جیسے گفتگو شروع کی فوراً پتہ چل گیا مزاج کیسا ہے, انداز کیسا ہے, کردار کیسا ہے, لہجہ کیسا ہے. خود کیسے ہیں تو اولاد کیسی ہوگی. تو جیسے ہم ایسی اولاد ہوگی. اگر کوئی انسان بیری کے درخت کے قریب جائے توڑنے کے لیے پھل, سچ بتلائیے کیا بیری کے درخت سے پھل توڑا جاتا ہے جا کے پیاس سے توڑا جائے گا؟ دو طریقے سنے ہم نے, یا تو ڈھیلا ہے یا ڈنڈا ہے. کیوں؟ اس پہ کانٹے ہیں. بالکل سامنے کی سی بات ہے. کیوں؟ اس پہ کانٹے ہیں, کانٹوں کی وجہ سے لوگ بچتے ہیں. اور کانٹے نہیں ہوتے, اگر کانٹے نہیں ہوتے آم کو بھی آسانی سے توڑ لیتے ہیں, صرف سنترے کو بڑے پیار سے توڑ لیتے ہیں. کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی توڑنے کا حالت غلط ہے. مگر بیری سے ایسے ہم نہیں اس کا پھل توڑ لیتے. یہی بات اس انسان کے لیے ہے. خود تو باہر سے صحیح نظر آ رہا ہے مگر زبان کا صحیح نہیں ہے, زبان کا صحیح نہیں, اخلاق اچھا نہیں ہے. ایسے سے دعا سلام تو رکھتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں بس تھوڑا سا فاصلے سے رہیں. یہ قریب جائیں گے نہ جانے یہ اپنے لپیٹے میں ہمیں نہ لپیٹ لیں. کیوں؟ مزاج کے اندر کانٹے ہیں. لیکن مثال دیجیے کرتا ہوں, آپ بھی سن لیجیے. بات اخلاق کی آئی, بات سائے کی آئی, اور مزاج اچھا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں. آپ بڑا پسند کرتے ہیں جس چیز کا میں نام لینے جا رہا ہوں, بہت پسند کرتے ہو, سب کرتے ہیں. اب بتلائیے کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو میں A to Z سب کے لیے کہہ رہا ہوں سب پسند کرتے ہیں. جو نہ کرتا ہو میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں, اقوال معصومین کی روشنی میں بتلاؤں گا کہ کتنی پسندیدہ شہد ہے. وفیہ شفاء للناس شہد.
اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کھانا کتنا فائدہ مند, آنکھیں دکھ جائیں لگا لیجئے, روٹی کھا لیجئے, جیسے چاہیے شہد کو استعمال کر لیجئے, نقصان نہیں ہے, مضر نہیں ہے, مفید ہی مفید ہے. کیوں؟ میٹھا بھی ہے, علیکم السلام, اچھا بھی ہے, ذائقے والا بھی ہے, قدرتی بھی ہے. اللہ نے بھی کہا ہے, آل محمد نے بھی فرمایا ہے کہ شہد کو استعمال کرو, شہد میں بڑے فائدے ہیں. مگر شہد کے ساتھ ایک مشورہ میرا بھی ہے, ہر گھر میں ملے گا. اب اگر وہ اوریجنل جو درختوں سے کاٹا جاتا تھا وہ نہیں بھی ملتا تو میڈیکل سے لاتے ہیں اور ضرورت کے تحت اسے استعمال بھی کرتے ہیں. میں کہوں گا شہد کے ساتھ ساتھ ذرا کوئی چھوٹا سا باریک سے باریک پنجرا بنا لیجیے, کوئی بھی ایسے کوئی ڈبہ رکھ لیجیے, کچھ رکھ لیجیے, سراخ کر لیجیے, اس میں 2-4 یہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہی, ایک ہاتھ میں ذرا سا شہد لے آئیے, آپ ایک دم لے آئیں گے. چلیے منظر علی عارفی نے کہا کہ تو مجالس ہم پورے سال سنتے ہیں, آج انہوں نے اتنی سی چیز تو مانگی ہم لے کے چل رہے ہیں. میں کہوں ذرا سا دوسرے ہاتھ پہ 2-4 شہد کی مکھیاں لے آئیے. آپ فوراً کہیں گے پہلی بات تو پسند ہے, دوسری نہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. مرثیہ خان سوس خان کی طرح نعرہ بھی دونوں بچے ساتھ میں مل کے لگا رہے ہیں, دوسرے کی آس بھی بنا رہے ہیں. سلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. شہد تو پسند ہے سب کو, شہد کی مکھی نہیں. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیوں پسند نہیں ہے, میں نہ جانے کس کی طرف کو اشارہ کر دوں. علیکم السلام. اور جواب بھی میں لے لوں گا کہ جواب دیجئے. بس شہد سب کو پسند ہے, کھاتے ہیں, ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں. میں کہوں ذرا تھوڑا سا دوسرے ہاتھ پر 1-2 مکھی رکھ لیجیے. آپ کہیں گے یہ پسند نہیں. سوال کروں گا آپ کو کیوں پسند نہیں, تو شاید یہ جواب ہو اچھا اس کے علاوہ ہو تو میری اجازت ہے آپ کو. پھر وہی کہہ رہا ہوں, خمسے کے ذریعے بھی درگاہ میں آپ سے خطاب ہوتا ہے, گھریلو مجالس میں بھی ہوتا ہے, حضرت خانوں میں بھی ہوتا ہے, بیت العزم میں بھی ہوتا ہے, رہتا ہی ہے. خدا جس گلی میں فاضل نگر میں بیٹھے ایک دو یہاں کے, ابھی پرسوں بھی وہاں 2 جگہ خطاب ہے انشاءاللہ, اپنے ہی گلی اپنی لائن کے اندر. ایک مفتی صاحب ہیں, ایک اور ہیں, ان کا نام یاد آ رہا ہے, آج ہی انہوں نے بدل. اتوار میں بھی وہیں, پہلے کیمپل روڈ پر ہے, اس کے بعد میں ہوا محل ہے کوئی اسی میں اپنا کشمیری محل ہے اس کے سامنے ہے, پھر اپنے یہاں چنکی ہوم کے یہاں ہے. تو ہماری گلی میں بھی ایسے بیان رہتا ہے, اور خدا کا شکر ہے اللہ کرم ہے تو مجھے طالب علم کو لوگ سن لیتے ہیں. اور کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی موضوع کے تحت گفتگو ہو جائے, جو لوگوں تک بات بھی پہنچ جائے, تعلیمات آل محمد بھی پہنچے, فضائل آل محمد بھی, اور تھوڑی سی ہدایت والی گفتگو ہو جائے, میسیج کے طور پر بات ہو جائے. بالکل سامنے کسی بات ہے, اگر جواب میرا پسند نہ آئے تو جس کو جو بہتر جواب لگے وہ کھڑا ہو جائے. شہد سب کو پسند, شہد کی مکھی کسی کو پسند نہیں. میں نے کہا کہ پال لیجیے, اچھا 1-2 ہی لے آئیے, زیادہ نہ لائیے, 2 لے آئیے ہاتھ میں. آپ کہیں گے یہ پسند نہیں, تو جواب معلوم ہے آپ کا کیا ہوگا, سر یہ نہیں ہم کر سکتے. کہا کیوں؟ یہ ڈنک مار, بات پہنچ گئی آپ تک, یہ ڈنک مارتی ہے. تو شہد سب کو پسند, شہد کی مکھی کسی کو پسند نہیں. کیوں؟ ڈنک مارتی ہے. بس اسی طریقے کا کچھ کام ہم میں سے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ہم کسی کے کام آتے ہیں, مکان بن رہا تھا کسی عزیز کا, اس نے ہم سے کہہ دیا, ہم سے جو بن پڑا ہم نے دے دیا. کسی کو کوئی کاروبار کو بزنس کرنا تھا, آپ نے ہمیں قرض دے دیا, ہم نے آپ کا شکریہ ادا کر لیا. کوئی اور کسی کا معاملہ تھا, کورٹ کچہری کا تھا, سہارا بن گئے. لیکن جب ہم نے یہ کہا اگر ہم نے نہ دیا ہوتا تو یہ بلڈنگ نہ کھڑی ہوتی, اگر ہم نے اس موقع پر سہارا نہ دیا ہوتا تو آج بڑے بزنس مین نہ ہوتے. تو جب تک ہم دوسروں کا سہارا بنتے ہیں, توجہ سنیے گا, تو یہ کام ہم شہد والا کرتے ہیں. جب ہم تانے دینا شروع کرتے ہیں, ہم ڈنک مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہیں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. صلوات بر محمد وعلی چاہیے لوگوں کے لیے سہارا تو بنے, لوگوں کو ہم تانے نہ دیں, طنز نہ کریں, لوگوں کو ہم کسی بھی طرح سے نیچا نہ دکھائیں, ذلیل نہ کریں کسی کو.
کسی کی عزت نفس کا سودا نہ کریں. لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر طور پر ہم جو اچھے سے اچھا کام کر سکتے وہ کریں. ہم اگر ہمیں کسی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خامی پتہ چل بھی جائے، پہلی بات تو کسی پر نہ لگائیں کوئی بھی تہمت، وہ الزام کہلائے گا. اور پتہ چل بھی گیا، بات اخلاق سے شروع ہوئی ہے، اخلاق پر تمام ہو جائے گی. ملا نعوذ کثرت احسان، جس درخت کی لکڑی نرم ہو نہج بلاغہ اس کی شاخیں گھنی ہوتی. پتہ چل بھی جائے تو اسے خاموش سناٹا نہ بتلائیں کسی کو. مگر سماج اس کا الٹا کرتا ہے. ذرا سی کہیں سے کوئی خبر مل جائے کسی کو، فوراً ہاضمے کی خرابی، گیس جو بنتا ہے بہت سے لوگوں کے، اللہ کے رسول کے حالات صحیح ہو جائیں پیٹ کے، سینے میں دوسروں کی باتوں کو چھپانے کی عادت ہو جائے، فوراً اٹھیں گے، تلاش کریں گے کوئی کان مل جائے، کسی کان میں جا کر فوراً سوٹ پھونکیں گے. اور معلوم ہے کیا کہیں گے؟ تم سے کہہ رہے ہیں کسی سے مت کہنا. کیا بات ہے، صلوات پڑھتے محمد آپ سے کہا ہے کسی سے مت کہیے گا. پھر اٹھے کہیں اور بھی گئے، وہاں بھی جا کر یہی سبق دوہرا دیا، اور تم سے کہہ رہے ہیں کسی اور سے مت کہیے. پھر اور کیا. ایسے افراد کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. ایسا انسان یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا. ایسے انسان کا مزاج بس وہ ہوتا ہے جو جنگل کی آگ کا ہوتا ہے، اشاروں میں کام ہو جاتا ہے اور پورا جنگل جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے. اس کے لیے مولا فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ مولا فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں، اب میں زیادہ ذرا اقوال نہیں پڑھ کر ترجمہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، وقت کے اندر بات کو بھی تمام کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں جو راز تمہارے سینے میں نہیں رہ سکا، جسے تم اپنے سینے میں نہیں رکھ سکے، دوسروں سے کیوں یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اس راز کو اپنے تک رکھ لیتے ہیں؟ جس راز کو تم اپنے سینے میں راز کے طور پر نہ رکھ سکے، بھئی تمہارے صندوق میں اتنی گنجائش نہیں تھی سینے کے اندر کہ وہ راز رہ جاتا، تو دوسروں سے کیوں امید رکھتے ہو؟ اور جتنی یہ کہنے والے ملیں گے، تم سے کہہ رہے ہیں کسی اور سے نہیں کہنا، آپ سے کہہ رہے ہیں کسی اور سے نہیں کہنا. یہ پابندی نہیں لگاتے، بلکہ اور یہ اس کے اندر جو ہے جلے میں نمک کا کام کرتے ہیں. یہ مثال ہے. کیوں؟ تاکہ جس کو نہیں بھی خبر ہے اسے ہو جائے. اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور تم دوسروں کی کمی اور خامی کو لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہو. خود کو اونچا اٹھانے کی خواہش گر، مصر یاد آگے تو سن لیجیے، خود کو اونچا اٹھانے کی خواہش گر سب کو نیچا دکھانے کی ضد چھوڑ دے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا قد بلند ہو جائے، تو دوسروں کو نیچا نہ دکھائیے، دوسروں کی تعریف کیجیے، اچھے کلمات سے دوسروں کو نوازیے. تعلیمات نبی اکرم اور خود ان کے نواز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ دونوں کی شہادت سے منسوب ہے شب 28ویں سفر کی شب ہے، 27 گزر چکی. مثال دیکھیے آپ، وہ ضعیفہ جو مسلسل کوڑا ڈالتی تھی، اگر اس نے نہیں ڈالا تو ہم جیسا اگر کوئی طالب علم ہوتا منظر علی آرزی، تو ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے نا کہ دیکھتے ہیں کب دوسرا کمزور ہم اس سے بدلہ لیں. ارے کمزوری میں بدلہ نہیں لیتے، کمزوری میں کسی کو طاقت دینے کے لیے سہارا بن جائیے. وہاں کیا تھا؟ نہیں ڈالا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، پتہ چلا کہ بیمار ہے، بیمار کی عیادت کے لیے پہنچے. اس نے اپنے مزاج کی دکھلائی، اس نے کہا کہ اب آئے جب بستر بیماری پر. اس کے ذہن میں تھا یہ بدلہ لینے کے لیے آ گئے، اسے پتہ ہی نہیں یہ خلق مجسم ہے، یہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف لائے ہیں، اپنے کردار سے لائے ہیں. انہوں نے پہلے کر کے دکھایا ہے، تب لوگ ان کی طرف آئے ہیں. کہا نہیں میں کوئی بدلہ لینے نہیں، بلکہ پتہ چلا بیمار ہے تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. یہ امام حسن مجتبیٰ کا مزاج رہا. اگر کنی سے شوربہ گر گیا، شوربے کا پیالہ گر گیا، جسے ہم شوربہ 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 کہہ دیتے ہیں، وہ شوربہ لفظ نہیں ہے، شوربہ ہے لفظ. جو ہم لفظ باقر باقر کہتے ہیں، باقر نہیں لفظ باقر ہے. وہ درگاہ کے دروازے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کتب فروشی کرتے ہیں، ہم صادق صادق کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں. صادق لفظ نہیں ہے، صادق ہے.
मगर हम कसरत इस्तेमाल जो हमने सुन लिया, हम उसी को अपने तौर पर कहते रहते हैं। शोरबे का प्याला गिर गया, कनीज घबराई। इमाम ने उसकी हालत को देखा कि क्या परेशानी है, क्यों है ये कैफियत? क्या मुझे परेशानी है दायरे के इमाम वक्त है, उसे ये नहीं पता कि इमाम होने के साथ साथ खुल्क़ मुजस्सम भी हैं, आदिल भी हैं। इमाम ने कहा मैंने तुझे खुदा ने आज़ाद कर दिया, ये है खुदा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये अखलाक वाली है, और नमूने के तौर पर हमें इन्हें अपने मिजाज के अंदर लाना चाहिए, बसा लेना चाहिए, चाहे कि हम दूसरों को किसी भी तौर पर उन्हें हम कमज़ोर करें, नीचा दिखाएं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी ज़बान हो, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा अंदाज हो, आप रास्तों से गुजरिए जिसका आपको ये पता है कि ये आपके हाथ में बेहतर नहीं है। किसी बात को लेकर बच्चों के ऊपर भी हो जाती है। बच्चों की वो एक बात, वो तो 5 सिफात है, मुझे पांचों नहीं बयान करना है, एक बयान करनी, यहाँ तक जो अखलाक के तहत जो बात आ गई है वो सुन लीजिए। क्या है जो मासूमा को पसंद है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पसंद है। आप फरमाते हैं यख्तसिमून बिगैर हिक़्दिन, 5 बातें नहीं पढ़ लो, बस एक पढ़ रहा हूं उसे, ताकि जिस मौजू के तहत आज गुफ्तगू शुरू की है उसी पर बात तमाम हो जाए। बच्चों की 5 खसलतें, 5 आदतें मासूमा को बड़ी पसंद है। उनमें से एक ये है यख्तसिमून बिगैर हिक़्दिन, ये लड़ते हैं बच्चे मगर बगैर हसद के, बगैर जलन के। इधर लड़े थोड़ी देर में फिर एक हो जाते हैं। तो ये मिजाज हमारा भी होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर थोड़ी सी तलखी हो जाए, सलाम, थोड़े से फासले हो जाए, जहां सामना हो जाए वहीं सलाम कर लें। सलाम करेंगे, मिजाज नर्म होगा, मिजाज नर्म होगा, एक दूसरे का हाथ बढ़ेगा, हाथ बढ़ेगा तो मोहब्बतें पैदा होंगी, मोहब्बतें पैदा होंगी, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, ताल्लुकात के जो दरख्त हैं, ताल्लुकात के जो चमन हैं वो आवाज होते चले जाएंगे। सलवात पढ़ मिजाज वो होना चाहिए कि लोग हमारे करीब आते चले जाएं। हमने भी चंद रोज पहले, पता नहीं यार, इसी साल जो भी 1442 हिजरी का शरह से खिताब किया, कहा था हमने अपने घर की मजलिस में कहा था, भाई जमाने ने उसको भी अपने यहाँ कैद किया था 6 मुहर्रम में। हमें बहुत कोई ज़्यादा तुलानी ज़माना नहीं हुआ इस लखनऊ में, जैसे आवाज़ आई मुझे जानते हैं, जिनका पता है। अगर मैं इस वक्त कहूँ तो बाज़ अफराद को यकीन करें हैरत होगी। इस लखनऊ में मुझे मुकम्मल अभी 4 साल नहीं हुए, लेकिन आज मेरे स्टाफ में बुजुर्ग मौलाना कह रहे थे कि हम 32 साल से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 4 साल में उतने ताल्लुकात बना लिए, हम 32 साल में उतने न बना सके। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यकीन से कह रहा है मंजर यार की, बस आप हज़रात से मोहब्बत मिलती है, हम भी उसी तरीके से पेश आ जाते हैं। मुझे खुद को नहीं पता अभी कितना ज़माना कायदे से हुआ, 4 तो हुए नहीं मुकम्मल, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, हर शोबे में और हर तरह के अफराद और हर तरह के फील्ड में ताल्लुकात है। क्यों है ये? बस अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ, या मिजाज होता है इंसान का और होना चाहिए। और जिस इंसान ने ये तय कर लिया है कि मुझे हर एक से बेहतर तौर पर ताल्लुकात को कायम कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान किसी काम का इरादा करे और ना कर सके। आखिरी गुफ्तगू का मेरा हिस्सा रह गया, तो बात तमाम करने जा रहा है। और इन दोनों मासूमीन की सीरत, दोनों का अखलाक बड़ा, एक नाना है एक नवासी, और दोनों की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है, दोनों का किरदार हमारे सामने। मगर हमें चाहिए कि उनकी जिंदगी के जितने अहम पहलू हैं उन्हें अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें। जाहिर है कि नबी अकरम जो इस दुनिया से गए हैं तो वो 11 हिजरी में गए, यानी आपकी जो शहादत और वफात है वो 11 हिजरी में है, और इमाम हसन मुस्तफा की शहादत 50 हिजरी में है। और तारीख एक है, मैं 1-2 फिक्रे जरा थोड़ा सा बेदार हो जाइए, तारीख एक है, सन बदल गया है और अभी आ रही है, मसलन रबीउल अव्वल की 17वीं करीब है,
17 میں کیا ہے؟ نبی اکرم کی بھی ولادت، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نبی اکرم کا لقب بھی صادق اور چھٹے امام علیہ السلام کا لقب بھی صادق۔ ادھر امام حسن مجتبیٰ، 2 کی تاریخ شہادت ہے، نبی کے ساتھ میں ایک امام کی تاریخ شہادت، نبی کی ولادت کے ساتھ میں ایک امام کی ولادت۔ جس امام کے ساتھ ولادت ہے، یعنی ایک نبی کی ولادت اور امام کی ولادت، نبی کا لقب بھی صادق، امام کا لقب بھی صادق۔ جس امام کی شہادت آج ہے اور نبی کی ہے، نبی اکرم بھی خلق مجسم، امام حسن بھی خلق مجسم۔ جو امام ساتھ میں وہ صفت جو نبی میں ہے وہ امام میں ہے، جس امام کی شہادت ہے وہی صفت امام میں ہے وہی نبی میں ہے۔ اور یہ کہتا چلوں کہ نبی آئے ہیں تو ایک امام ساتھ میں آیا ہے، نبی جا رہے ہیں تو ایک امام ساتھ میں ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نبوت اور امامت کا ساتھ ایسے ہے کہ نبی آتا ہے تو امامت ساتھ آتی ہے، نبی جاتا ہے تو امامت ساتھ جاتی ہے۔ امامت کے بغیر نبوت نہیں، نبوت کے بغیر امامت نہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ مجھے ایک ذرا 4 مصرے یاد آ گئے اسی تعلق سے، تاکہ بات دونوں کے تعلق سے ہو جائے کہ سبز گنبد کے قریب جس دن کھڑا ہو جاؤں گا، سبز گنبد کے قریب جس دن کھڑا ہو جاؤں گا، بس اسی دن اپنے سائے سے بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کا آپ دیکھ لیجیے، انسان سے بڑا اس کا سایہ ہوتا ہے، روشنی پڑے کہیں سے اس کے سائے میں وہ چیز بڑی نظر آئے گی۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو باہر مثلا دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ اذاخانہ فل ہے، آواز جا رہی ہے تو بتلائیے گا کہ آپ نے سنا کہ سبز گنبد کے قریب جس دن کھڑا ہو جاؤں گا، بس اسی دن اپنے سائے سے بڑا ہو جاؤں گا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرا مذہب ہے خلوص۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرا مذہب ہے خلوص۔ دیکھ لینا ایک دن میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ صلوات محمد والے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق اور مزاج یہ کہ اگر شام سے کسی کو باقاعدہ آمادہ کر کے بھیجا، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تو وہ تھا، زبانیں بکی ہوئی تھیں، لوگ بکے ہوئے تھے، مزاجوں کو اپنے بیچ رکھا تھا، اور کیا کہہ کے بھیجا کہ جا کے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ بھیجا، ان سے بد کلامی کی اسانے والے ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ مقامہ انہوں نے نقوش عصمت میں نقل کیا، برا بھلا کہا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جو ہمارے سماج میں مشہور ہے لفظ گالی، جو وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اخلاق سے میں نے گفتگو شروع کی، آج اسی موضوع کا مجھے خطاب کرنا۔ اب امام حسن مجتبیٰ گویا ہوتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں بھوکا ہے تو بتلا دے، لباس کی ضرورت ہے تو بتلا دے۔ اگر گم ہو گئی سواری، لباس گم ہو جاتا تو زمانے میں اونٹ گھوڑے کی سواری ہوتی تھی۔ بھوکا ہے تو بتلا، تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ لباس کی ضرورت ہے تو بتلا، زیادہ راہ گم ہو گیا یعنی سفر کے جو سامان ہوتے ہیں تو بتلا دے، قیام کرنا ہے تو بتلا دے، قیام کا انتظام کراؤں۔ اس نے اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ دیا جو اس کے پاس تھا۔ امام نے وہ دیا جو امام کے پاس تھا۔ امام کہتے ہیں مطلب بھوکا ہے، پیاسا ہے، سواری چاہیے، کیا چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتلا دے، میں دیتا ہوں۔ اس نے اتنا سنا، امام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، امام کے قدموں پر سر کو رکھا۔ جس نے جو کہہ کر بھیجا تھا پہلے اس نے وہ کہا، ظاہر شام سے آیا تھا نا، اندھیرے والا مزاج تھا اس کا، اس نے وہی اپنا دکھلایا۔ ادھر جب امام کے اخلاق سے متاثر ہوا تو کہتا ہے کہ بس امام کا دل بیدار ہو گیا، امام کے قدموں پر سر کو رکھ دیا، اب وہ امام کا ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہونا چاہیے مزاج کہ غیروں کو اپنا بنا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد پر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ادھر نبی اکرم کا ہو گیا، 4 مصرے اور ایک بیت، اور اس کے بعد مسائل کہ موتی جھڑتے ہیں لبوں سے ہے تکلم ایسا۔ امام حسن مجتبیٰ موتی جھڑتے ہیں لبوں سے
ہے تکلم ایسا، گھولے رس کان میں لہجے میں ترنم ایسا، جو میں دشمن میں قدم طرز ترحم ایسا، پھول ویرانوں میں کھل جائے تبسم ایسا۔ اللہ اللہ کشش کیسی تیری ذات میں ہے، اللہ اللہ کشش کیسی تیری ذات میں ہے، زلف پیغمبر اسلام تیرے ہاتھ میں ہے۔ صلوات محمد چاہیے کہ معصومین کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، یہ سب وہ ہے کہ جو انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آپ چونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں، حسین ہیں، حسین کے بعد غلام رسول ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کی سیرت بس میں نے عرض بھی کیا، اور آپ حضرات کے خود اذہان عالیہ میں دو معصومین تاریخ شہادت، ایک آخری نبی اور دوسرے انہی کے نواسے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، دو شہید تاریخ زہر سورہ اکرم کو بھی دیا گیا، زہر امام حسن کو بھی دیا گیا، اور ہر جگہ خواتین کار فرما رہی ہیں تاکہ بادشاہ کہہ لیجئے، خلفاء کہہ لیجئے، حاکم کہہ لیجئے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکے، کام بھی ہو جائے۔ اور جیسے جیسے اثر شروع ہوا، ویسے ویسے چاہنے والوں کے درمیان غم کی لہر دوڑ گئی۔ بس میں مسائل کے آخر میں کہہ دیا کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کر دوں، اور گزارش یہ ہے میری کہ جب کوئی بھی مولا کا ذاکر، مولا کا نوکر، یا مجھ جیسا کوئی خادم فضائل کے اختتام پر مسائل کی طرف آئے تو آپ کو خدا کا واسطہ، خدا حسین کا واسطہ، اپنے آپ کو نرم کر لیا کیجیے، دل کو فوراً ایک دم مسائل کربلا کی طرف ایسا لے کر جائیے تاکہ وہ روایات جو ہمارے سامنے ہیں، ابن شریف سے بھی مولا نے کہا، معصوم نے کہا کہ جب کربلا والوں کی مصیبتیں تمہارے سامنے بیان کی جائے تو مایا کی گریہ کیا کرو، یہ گریہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی، یہ گریہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ گریہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جو کوئی دعا آپ کی کسی موقع پہ قبول نہ ہو، آ جائیے تعزیے کے قریب، یا جب آپ مسائل سنیں ہر طرف سے ذہن ہٹا لیجئے، وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ مسئلہ، وہ دشواری، کسی دشمن کا خوف ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی روزگار کی پریشانی ہے، آپ اس کو ذرا سا تصور میں لے آئیے۔ جب آپ مصائب کربلا میں رو کر اور اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کو الفاظ پیش کرنے نہیں پڑیں گے۔ شب جمعہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ دعا کے موضوع پر پڑھوں، لیکن چونکہ ہر سال یہاں کوئی نہ کوئی ایک موضوع کے تحت خطاب ہوتا ہے، اس سال اخلاق کے موضوع پر ہوا، تو اس اپنی دعا کو آپ سے سوچ لیجئے، اللہ اس غم میں رونے کے سبب آپ کی اس آرزو کو پورا فرمائے گا۔ دونوں کو زہر دیا گیا، دونوں کی شہادت، عالم کیا ہے؟ ایک کا جنازہ اٹھایا گیا سکون کے ساتھ، لیکن دوسرے کا جنازہ سکون سے نہیں اٹھا۔ آپ نے غریب سے غریب لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کے جنازے میں لوگ نہیں ہوتے، زیادہ تعداد نہیں ہوتی، ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، لیکن کیا ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہے؟
کہ کسی کے جنازے کی بے حرمتی ہوئی، کسی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کسی کا کفن میلا ہوا، بس ایسا ہوا تو صرف اور صرف زہرا کے دل بند ابو طالب کے پوتے جناب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ دو فقرے زہر کے اثر کے لیے بیان کر دو. جیسے ملولہ نے زوجہ نے زہر دیا، یہ خاتون وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ہمدردی کرنے پر آ جائے تو بس پھر ہمدردی ہے، اور اگر یہ تصویر کا دوسرا رخ دکھانے پر آ جائے تو پھر شوہر کی زندگی میں سکون نہیں ہوا کرتا. زہر دیا، اس کا اثر ہوا. امام کو قید ہوئی. امام نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا. قاسم کا سن 3 سے 4 برس ہے. اللہ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اور جن کو بیٹوں کی تمنا ہے اللہ انہیں بیٹے کی دولت سے نواز دے. حسن کو قریب بلایا، بلا کر کہا جاؤ قاسم، جا کر اپنی پھوپھیوں سے کہہ دو، یہ میں اپنے لفظوں میں کہوں، جاؤ سیدانیوں کو خبر کر دو کہ میں یتیم ہو گیا. قاسم کو نہیں پتا کہ یتیمی ہوتی کیسے ہے. کہا بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ امام نے قاسم کو قریب بلایا، گریبان کو چاک کر دیا، خاک اٹھائی، سر میں ڈال دی. جا میرے لال، اب تجھے کہنا نہیں پڑے گا، جو بیوی دیکھے گی وہ پہچان جائے گی کہ قاسم کے سر سے اس کے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے. اب اگر کسی کو رونا آ رہا ہے تو گھٹ کر نہیں روئیے گا، ہاتھوں کو جوڑنا، آواز کو بلند کیجیے گا. ادھر قاسم چلے، ادھر پھوپھی کی نظر پڑی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ تو یتیمی کے آثار ہے. ہائے زینب قریب آئی، آ کر کیا دیکھا کہ ماجائے حسن کو الٹی ہوئی. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں. دشت لیا، سامنے رکھا. فقرہ کیا ہوئے؟ واقعہ کربلا سے بہت پہلے جناب زینب کبریٰ اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی. امام حسین علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا. حسین نے دیکھا کہ میری بہن زینب آرام کر رہی ہے. حسین نے دیکھا کہ اگر میری بہن آرام کر رہی ہے اور یہ جو گھر میں روشن دان ہے اس کے ذریعے سورج کی روشنی اور گرمی اگر مسلسل میری بہن کے جسم پر پڑتی رہی تو میری بہن کی نیند ٹوٹ جائے گی، میری بہن بے آرام ہو جائے گی. حسین نے کیا کیا یہ زینب کبریٰ نے بتلایا. زینب کہتی ہے جب کافی دیر کے بعد میری نیند پوری ہوئی اور میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سر سے پاؤں تک میرا ماجایا حسین پسینے میں ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ماجائے حسین تو نے اتنی زحمت کیوں کی؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب حسین تیری پریشانی اور تیری مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا کہ سورج کی مسلسل گرمی تیرے جسم پر آ رہی ہے. اگر یہ سورج کی تپش ایسے تیرے جسم پر پڑتی رہی تو تیری نیند ٹوٹ جائے گی، تو بے آرام ہو جائے گی. میں اسی لیے زینب اور سورج کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. اب سوچئے جس بہن نے اپنے بھائی کی یہ قربانی دیکھی تھی کہ سورج سے بچانے کے لیے حسین دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. 11 محرم آئی، زینب کو گزارا گیا، وہاں سے گزارا گیا جہاں سارے شہیدوں کے بے سر لاشیں پڑے تھے. ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارث کے، اپنے اپنے بیٹے کے، اپنے اپنے عزیز کے لاشیں پر گرا دیا، مگر زینب نے اپنے ماجائے حسین کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جو فطرہ کا سنیے، درد بھرا فطرہ ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یا اللہ ان رونے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی گودیاں آباد رکھنا. یا اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھنا. یا اللہ مصیبتوں سے بلاؤں سے عزاداروں کو محفوظ رکھنا. زینب کہتی ہے جب 11 محرم آئی اسیر کر کے لے جایا گیا تو زینب نے دیکھا ماجائے حسین کا لاشا جلتی ریتی پر پڑا ہے، جلتے سورج کے نیچے پڑا ہے. زینب کو مدینہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ کہا ماجائے حسین جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے، اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے. اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اس گھر میں رہنے والوں کو آباد رکھے، عزاداروں کو آباد رکھے.
तमाम तरज़दारों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक मरतबा ज़ैनब कहती है माजाए हुसैन, कल मैं आराम कर रही थी, मुझे सूरज से बचाने के लिए तू दीवार बन के खड़ा हो गया। आज मैंने तेरे लाशे को देखा, जलती जमीन पर देखा, जलते सूरज के नीचे देखा, मैं तुझे धूप से बचा नहीं सकी। और इतना कह के जो ज़ैनब ने कहा वो सुन लीजिए, ए माजाए हुसैन मुझे माफ कर देना। जब हसन का ए माजाए हुसैन मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लाशे को देखा, धूप से नहीं बचा सकी। ए माजाए हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती तो मैं तेरे लाशे पे साया कर देती। ए गरीब हुसैन, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी फिक्रे है मसाइल तमाम करने जा रहा हूँ। दूसरा गम और ज़ैनब को याद आ गया। दूसरा गम क्या याद आया? एक मरतबा ज़ैनब कहती है माजाए हुसैन, तुझे याद आ रहा होगा जब हसन का जनाजा घर में आया था और उसमें तीर थे, ज़ैनब ने अपने हाथों से हसन के जनाजे से तीरों को निकाला था। ए गरीब हुसैन मुझे माफ कर देना। जब हसन का जनाजा घर में आया था उस वक्त ज़ैनब के दोनों हाथ खुले थे। ए माजाए हुसैन, आज ज़ैनब के दोनों हाथ बसे गर्दन बने। ए गरीब हुसैन, अगर सर पे चादर होती तेरे लाशे पे साया कर देती, हाथ खुले होते तेरे लाशे से तीरों को निकाल देती। गरीब का लाशा आया, ज़ैनब ने तीरों को निकाला, दूसरा कफन दिया गया, बकी में सुपुर्द लहर किया। अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला उख्तिका ज़ैनब व रुक़य्या व बिन्तिका सकीना व अखीका या अबल फज़ल अब्बास वल मुस्लिम इब्न अक़ील। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हुसैन दिल पे फिदा जा फिदा से कफन